اور پھر سابقہ زمانے کے اندر ہر مذہب نے، ہر قوم نے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سوال بھی ہوئے، لیکن سابقہ زمانہ کی قربانی وہ آگ پر رکھی جاتی تھی، اور وہ آگ اگر لئی تو قربان ہوتی تھی، وہ لگ جاتی تھی، اگر آگ نہیں کھاتی تو وہ قربانی نہیں لگتی تھی، لیکن ہم خود ہی کھا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی اور چیز کے بھوکا نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہاری تقوی کو دیکھتے ہیں۔ تو ایمانی بھائیو، آہی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ثواب وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، دنیا میں اس ایام سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے جب اس دن ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے سے پہلے اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، ہم اس زمرے میں شامل ہیں، اور آج اس کارنامے کو ساری تاریخ بیان کر رہی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 100 قربانیاں کی آخری وقت میں، اور 63 امت کی طرف سے کی، اور آج کوئی بد نصیب امتی تو یہ بولتا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی طرف سے بھی قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانیاں کی، اور آج کسی کے زبان سے نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، ہم عاشق رسول ہیں میرے ایمانی بھائیو، ایک حصہ ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف، اور 63 قربانیاں خود کی، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ آپ کا یہ دستور رہا، آپ نے قربانیاں کی، اونٹوں کی قربانیاں کی، مینڈوں کی قربانیاں کی۔ فرمایا تمہارے دادا جان کی سنت ہے، اللہ نے اگر مینڈا نہ لایا ہوتا تو آج تم کو اپنا بچہ ذبح کرنا۔ میرے ایمانی بھائیو، اس وقت وہی تاریخ چل رہی ہے، عالم اسلام قربانی کر رہی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، بس 5-6 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ستانے کے بعد یہ بات کہی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ستانے دو، اور آپ کو کہا کہ یہ ان لوگوں نے تانے شروع کر دیے، یعنی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کو اللہ پاک نے اولادیں دی تھی۔ اللہ کی منشا کے مطابق 3 بیٹے بچپن کے اندر انتقال کر گئے تھے، آپ کی صاحبزادیاں رہی، اور اللہ نے فرمایا آپ کی روحانی اولاد ہم ہیں، اور قیامت تک اللہ فخر کریں گے۔ وہاں فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ہر دور کے اندر قربانیاں کی۔ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانوروں کو تنگ کر رہے، ستا رہے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، ان کے مذاہب نے بھی قربانیاں بیان کی ہیں۔ آج قربانی کا یہ ایام ہے، میری گزارش ہے تمام حضرات سے، ایک تو یہ کام کریں کہ قربانی سارے حضرات کریں جن پر واجب ہے، اور واجب والے حضرات پوچھ لے مسئلے کہ ہم پر کس درمیان میں قربانی واجب ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا تھا، جس کو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت اس وقت موجود ہے، وہ قربانی کرے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی یہ بات فرمائے تو پھر ہمارے لیے تو وعید ہو سکتی ہے، اور پھر اگر عورتوں کے پاس بھی زیورات ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں مخصوص ہونا، اس لیے سب انسان غور کریں گے۔ ابھی 3 دن ہے، 3 دن اسی لیے قربانی کا ایام ہے کہ ہم اپنی قربانیوں پر غور کریں۔ دوسری بات یہ کریں کہ نماز پڑھیں، نمازوں کے مکمل بن جائیں۔ میری درخواست ہے، ماہ رمضان کے مسلمان، ماہ رمضان کی مسجدیں پابند ہیں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے دامن رسول کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی کی، کیسا نبی اللہ نے ہمیں انجام فرمایا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر ثواب، ہر کارنامے پر ثواب، تاریخ تڑپتی تھی آپ کی نبوت کے لیے۔ میں 2-4 باتیں بیان کروں گا۔ میرے ایمانی بھائیو، اپنی نبی سے محبت اور پیروی کرو، درود پاک پڑھو۔ نہیں پڑھ رہی ہے امت، وہ نبی اللہ نے فرمایا، عبداللہ ابن سلام نے دیکھا تو 3 اشعار میں انہوں نے کہا واللہ لا یکذب، میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا مقابلہ دنیا کے اندر۔ پھر حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آج تک اس طرح کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء، اور کسی عورت نے آج تک ایسا حسین و جمیل دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے ہر عیب سے آپ کو پیدا، ہر عیب سے پاک کر کے پیدا فرمایا۔ چوتھا اشعار یہ کہا انک خلقت کما تشاء، مجھے لگتا ہے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی دنیا میں پیدا ہونا، اللہ نے کر دیا۔ اور وہ زلیخا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے، زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا تھا تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے لیمبو کے بدلے میں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اگر میرے نبی کو لوگوں کی عورتیں دیکھتے تو اپنے سینے کو کاٹ دیتے، مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تو روئے انور کے سامنے دھاگا ڈالتا۔ آج 14ویں رات سے زیادہ آپ کا چہرہ چمکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی کچھ اشعار کہے ہیں، تو گنی اظہر دو عالم من پذیر، روز محشر گزر پائے من پذیر۔ اے اللہ تو نے حساب مجھے لینا ہے، مجھے پتا ہے روز محشر میں گزر نہیں سکتا ہوں، لیکن میری درخواست ہے
وغربینی حسابم ناگزیر، مجھے پتا ہے میرا درگزر حساب کے بغیر نہیں ہو سکتا، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، اے اللہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے نہ لانا۔ حالانکہ ڈاکٹر اقبال عاشق رسول تھا۔ میرے ایمانی بھائیو، آج سے عہد کر لو اس عید الاضحیٰ کے دن ہم انشاءاللہ پکے دیندار بنیں گے، نمازی بنیں گے، روزے دار بنیں گے، زکوٰۃ فرض ہوگا زکوٰۃ دیں گے، حج فرض ہوگا حج دیں گے، حج ادا کریں گے، قربانی آئے گی تو قربانی کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک آج کی آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ایام تشریق چل رہے ہیں، ہر نماز کے بعد ساری